بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے فضل اور احسان، اللہ کی عنایت و کرم سے اس وقت ہم رمضان مبارک کے مقدس ترین ایام گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے سال گزشتہ اللہ کے بہت سارے بندے رمضان میں موجود تھے اور آج نہیں ہیں. ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم ہیں اور اگلے سال رمضان میں نہ ہوں، اس لیے کہ کس انسان کو دنیا سے کب جانا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. عام طور پر لوگ گھبراتے ہیں موت کے نام سے، حالانکہ موت کا تعلق کسی بیماری کے ساتھ نہیں ہے، کسی کینسر کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایکسیڈنٹ کے ساتھ نہیں ہے. موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. جب ٹائم آئے گا تو انسان کو جانا ہے، چاہے وجہ کچھ بھی نہ ہو. اور اگر ٹائم نہیں آیا ہے تو انسان نہیں جائے گا، چاہے 10 وجہ کیوں نہ ہو. کئی لا علاج بیماریوں میں مبتلا انسان موجود رہے گا کیونکہ ابھی ٹائم اس کا آیا نہیں. کئی ناقابل علاج بیماریوں میں جس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہوں گے کہ اس بیماری کے بعد آدمی اتنے مہینے بچے گا، اس بیماری کے بعد آدمی اتنے مہینے رہے گا، اور اس بیماری کے بعد آدمی اتنے نہیں رہے گا، لیکن ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود آدمی زندہ ہوگا کیونکہ ابھی ٹائم نہیں آیا. اس سلسلے میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو یہ بھی پتا چلا کہ 10 کینسروں میں مبتلا انسان زندگی گزارتے رہے اور وہ چاہتے بھی رہے کہ ہم مر جائیں لیکن موت نہیں آئی. اور وہیں سے ایک تصور پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں یوتھینیزیا. اس کو عام زبان میں کہتے ہیں قتل بجذبہ رحم، یا آپ کی زبان میں سے کہیں گے مرسی کلنگ. ایک ایسا بیمار کہ جو بیمار اب قابل علاج نہیں ہے اور وہ اپنی بیماری سے تنگ آ چکا ہے، اس کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ یہ مر جائے، تو کیا ہم اس کو ایک ایسا انجیکشن دے سکتے ہیں جس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور اس تکلیف سے نکل جائے اور بہت آرام کے ساتھ وہ مرے گا؟ یا مثلا اس کو آسان طریقہ ہے، اس کو کہیں سے چھید لگانی ہے رگ میں اور خون نکلتا رہے گا، ایسا ایسا نکل کے سارا خون نکل جائے گا اور مر جائے گا. کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال وہی سے پیدا ہوا کہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا انسان بہت پریشان حال ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود چاہتے ہیں ہماری موت آ جائے. تو خیر، یوتھینیزیا یا مرسی کلنگ یا قتل بجذبہ رحم کا فیصلہ کیا ہوگا وہ ہمیں ابھی نہیں سنانا ہے. نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ موت کب آئے گی. اس کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق جوانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بس اللہ نے ٹائمنگ ہر ایک کے لیے لکھی ہے اور وہ ٹائم انسان کو پورا کرنا ہے اور وہ معلوم بھی نہیں کسی کو. تو لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے سال گزشتہ بہت سارے اللہ کے بندے رہے ہوں گے جو رمضان گزار رہے تھے اور آج نہیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا زندگی کا خاتمہ، تو اگلے سال رمضان میں نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مینا کے میدان میں اہم خطاب کے دوران یہ بھی فرمایا کہ اب اس میدان میں اگلے سال میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی. مینا کے میدان میں اگلے سال تم ہوں گے، میں نہیں ہوں گا. حضرات، اللہ تعالی شانہ نے جس چیز کا بھی حکم دیا کرنے کا یا بچنے کا، اس کے پیچھے بڑا فلسفہ ہوتا ہے، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے اسرار ہوتے ہیں اور بے شمار فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ رحیم ہے،
حکیم بھی اور رحیم بھی. انسان کے پیدا کرنے والے انسان کے جسم کے سارے تقاضوں سے وہ تقاضے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ شانو کسی چیز کا حکم دیں گے اس کے پیچھے نہ جانے کتنی مصلحتیں ہوں گی, اور جن چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اسے دور رہو اس میں بھی نہ جانے کتنے مصلحتیں ہوں گی, چاہے انسان کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. اور آگے جتنا علم بڑھتا جاتا ہے حکمتیں سامنے آتی رہتی. اللہ کے دیے ہوئے احکام کی دو قسمیں ہیں. کچھ احکام وہ ہے جن کے کرنے کا حکم ہے, اور کچھ وہ ہیں جن میں بچنے کا حکم ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے کو لازم کیا گیا, ان کی نافرمانی کو حرام کیا گیا. نماز پڑھنے کو لازم کیا گیا, نماز چھوڑنے کو حرام کیا گیا. سچ بولنا لازم کیا گیا, جھوٹ بولنا حرام کر دیا گیا. سارے لکوڈ حلال کر دیے گئے, شراب کو حرام کر دیا گیا. کمائی کے سارے طریقے جائز ہیں, سود ناجائز ہے, رشوت ناجائز ہے, فراڈ کر کے پیسہ کمانا ناجائز ہے, دھوکہ ناجائز ہے, چوری ناجائز ہے. نکاح کر کے پرائیویٹ زندگی گزارنا جائز ہی نہیں, مستحسن پسندیدہ بلکہ حکم ہے. لیکن اپنی جنسی ضرورت غلط جگہ پر پورا کرنے کو حرام کر دیا. ایک طرف سے انسان کی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا نظام بنایا اور اجازت دی کہ تم نکاح کرو. نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا, اور یہاں تک فرمایا کہ 1 کرو, 2 کرو, 3 کرو, 4 نکاح کرو, مگر زناکاری سے دور رہنا, زناکاری حرام کر دی گئی. تو ایک طرف سے اللہ حکم دیتے ہیں اس کام کے کرنے کا, اور دوسری طرف سے چیزوں کو حرام کرتے ہیں. دونوں کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں, اور جو احکام ہیں ان کے پیچھے چونکہ مصلحتیں ہوتی ہیں, تو بعد میں اللہ تعالیٰ شانہ انہی احکام کے ذریعے سے انسان کو ہدایت پر بھی لاتے ہیں. اس سلسلے میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. میں نے واقعہ پڑھا نہیں. ایک شخص جو مستورات تھی, اس نے خود کہا کہ میں صرف اذان کی وجہ سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہوں. یہ اسلام سے باہر تھی, اسلام سے باہر ایک خاتون ہے, اس نے اسلام قبول کیا وجہ اذان. انہوں نے کہا مجھے اذان اپیل کرتی ہے, اور میں سال سے صبح کو اس لیے جاگتی ہوں تاکہ چھت پر چڑھ کر کے چاروں طرف سے میں اذانیں سنتی ہوں, اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے مسلمان بننا ہے. تو اذان کی وجہ سے وہ مسلمان بنی. علامہ اقبال نے لکھا کہ میرے پاس ایک انگریز آیا, اس نے کہا میں مسلمان بنوں گا. میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا السلام علیکم کی وجہ سے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان بنوں گا. السلام علیکم کی وجہ سے میں نے ارادہ کیا کہ میں مسلمان بنوں گا. علامہ نے پوچھا یہ السلام علیکم کی وجہ سے کیوں؟ کہنے لگے میں جب یورپ سے چلا اور بمبئی پہنچا تو بمبئی میں نے مسلمانوں کو دیکھا. میں نے اس سے پہلے مسلمانوں کی سوسائٹی نہیں دیکھی تھی. میں بمبئی میں پہنچا تو مسلمانوں کو میں نے سنا وہ ایک دوسرے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. تو میں نے جب چاروں طرف سے سنا یہی, تو میں نے سوچا اس کی میننگ مجھے معلوم کرنی چاہیے. میں نے ایک شخص سے پوچھا بھائی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آپ لوگ سلام کرتے ہو؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, یا بھائی بھائی. آپ لوگ کہتے ہو السلام علیکم, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس شخص نے ان کو کہا کہ مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان سے پوچھو جا کر. امام صاحب بڑے صاحب علم رہے ہوں گے. چنانچہ انگریز نے جا کر اس سے پوچھا کہ یہ جو السلام علیکم آپ لوگ کرتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو امام صاحب چونکہ بہت سمجھدار رہے ہوں گے, تو امام صاحب نے کہا بھائی ہم اصل میں اگلے والے آدمی سے کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو, تمہارا ایمان سلامت رہے, تمہارا دین سلامت رہے, تمہاری صحت سلامت رہے, تمہاری عزت سلامت رہے, تمہاری اولاد سلامت رہے, تمہاری دنیا اور آخرت سلامت رہے. 10 سلامتیں اس نے جوڑی اس کے ساتھ. کہا ہم جب السلام علیکم کہتے ہیں ہم گویا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی سلامت رہیں گے. تو انگریز سوچنا پڑ گیا کہ یار اتنی بڑی سلام تو ہمارے سوچ بھی نہیں سکتے. ہر چیز کی سلامتی کی آپ تمنا کر رہے ہیں میرے لیے, اور جہاں تک میری نظر بھی نہیں جاتی. بس یہاں سے اس کے دل میں خیال آیا جس مذہب نے سلام ایسا رکھا ہوگا وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا. بس جہاں سے پر ڈاکا گیا. اب سوچتا رہا. حسن اتفاق انہی دنوں ایک انگریز کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن شائع ہوا تھا, انگریز کا لکھا ہوا. اس کا نام کا پکتھال, مارما ڈیوک پکتھال. اس نے قرآن کا ٹرانسلیشن لکھا تھا. یہاں بھی جان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بعد میں وہ شخص مسلمان بھی ہوا ہے. پہلے ٹرانسلیشن اس نے کیا, پھر مسلمان ہوا, پھر اس کا نام رکھا گیا محمد مارما ڈیوک پکتھال. کہتے بھی ہیں پکتھال کے ٹرانسلیشن, پکتھال نے ترجمہ بھی یہ لکھا ہے. پکتھال صاحب کا ترجمہ شائع ہو گیا تھا. اس انگریز کو ترجمہ مل گیا, اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. پھر وہاں بمبئی سے چلا, لاہور پہنچا علامہ اقبال کے پاس. علامہ سے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. علامہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کی وجہ سے. تو سلام کو ذریعہ بنائے ہدایت کا آنے کا. میں نے ایک بڑے بزرگ جو اس وقت حیات ہیں اور عالمی سطح پر ان کی خدمات اور ان کا بیان سنا خود ان سے مکہ مکرمہ میں. اور ان کا وہ بیان جو ہے وہ کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے. کتاب کا نام ہے سوئے حرم. اور سوئے حرم میں جو بیان ان کا کیا وہ اتفاق سے جب وہ بیان مکہ مکرمہ میں کر رہے تھے تو ہم اس بیان میں موجود تھے.
حسن اتفاق ہے یہ. اس میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا میں امریکہ میں تھا، وہاں مجھ سے کہا گیا کہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس کو کچھ مسائل ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی خاتون سے مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے کچھ مسائل ہیں، اب وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے. اور وہ چونکہ مسلمان نہیں تھی، وہ کنورٹ ہوئی ہیں یا ریورٹ ہوئی ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. چنانچہ مجھ سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے سارے سوالات جو اس کے پوچھنے وہ سارے پوچھے. تو آخر میں نے کہا میں بھی اب پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا کہا پوچھیے. کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کیوں بنی؟ اس نے کہا ہاں بہت اچھا. انہوں نے سوال میں شاید یہ پوچھا ہوگا کہ آپ کو مسلمان کس نے بنایا؟ تو اس نے جواب میں کہا مجھے کھانے کعبہ نے مسلمان بنایا. تو جواب عجیب سا ہے، کھانے کعبہ نے آپ کو کیسے مسلمان بنایا؟ تو اس نے وہاں سے جواب میں کہا کہ جی میں اور میرے شوہر ایک امریکن کمپنی میں جاب کرتے تھے. کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کمپنی کی ایک برانچ جدہ میں کھولی جائے گی، اس لیے کمپنی کی طرف سے آفر آیا تمام ملازمین کو کہ جو چاہیں وہاں برانچ میں کام کرنے کے لیے تو وہ درخواست دے دے. میں نے شوہر سے کہا یہاں کی ساری برانچوں میں ہم نے کام کیا ہے اور ساری برانچوں میں گھومتے رہے ہیں، جس برانچ میں جاتے تھے وہاں کا علاقہ بھی دیکھتے تھے. اب جب عرب میں برانچ کھول رہی ہے تو ہم اسی بہانے عرب ملکوں کو بھی دیکھیں گے، تم بھی اپلائی کرو. چنانچہ میرے شوہر نے درخواست دے دی اور ہمارا اپائنٹمنٹ ہو گیا. اب ہم جدہ برانچ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. پہنچ گئے ہم جدہ میں پہنچے تو وہاں میں دیکھتی رہتی تھی کہ کچھ لوگ سفید کپڑے باندھے ہوئے وہاں سے چلتے رہتے ہیں، سفید کپڑے باندھ کر کے وہاں سے چلتے رہتے ہیں. میں دیکھتی رہتی تو وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے. تو میں اپنے شوہر سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور یہ ایک ہی جیسا ڈریس کیوں ہے اور یہ پڑھتے کیا ہیں؟ ظاہر ہے وہ احرام والے ہوتے ہوں گے. جدہ ساری دنیا کے جب عمرہ حج کرنے کے لیے پہنچے تو جدہ پہنچتے ہیں. اب وہ شپ سے اتر کر، شپ کا زمانہ رہا ہوگا، شپ سے اتر کر کے پھر وہ ٹرانسپورٹ اڈے پر پہنچتے ہوں گے. تو اس بیچ میں وہاں کہیں ان کا آفس رہا ہے یا ان کے اکاموڈیشن کی جگہ رہی ہے تو وہاں وہ دیکھتی رہتی تھی. ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، سارے سفید کپڑے پہنے ہوئے، ننگے سر، اور عورتیں ایک قسم کا حجاب لگا کر کے اور ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جاتے ہوں گے. اب وہ دیکھتی رہتی تھی تو ایک دن اس کو شوق پیدا ہوا. اپنے شوہر سے اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ مسلمان ہیں اور آگے ان کا ہولی کعبہ ہے، یہ وہاں جاتے ہیں. کہا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا یہ ایک ہی قسم کا لباس اور یہ پڑھتے کیا ہیں. خیر دیکھتے رہی. ایک دن بیوی نے شوہر سے کہا ہم بھی جائیں گے وہاں. جدہ کے آس پاس کے سارے علاقے ہم نے دیکھے، ہم بھی جائیں گے وہاں جہاں ان کا ہولی کعبہ یا مکہ سٹی ہے. تو شوہر نے کہا وہاں نہیں جا سکتے، وہاں تو بین ہے. انہوں نے کہا اپلائی کرو، ہو سکتا ہے اجازت مل جائے. کہا وہ اجازت نہیں مل سکتی، وہاں اجازت کا تو سوال ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوشش کر کے دیکھتے ہیں. کہا کیسے کوشش کر کے دیکھ سکتے؟ یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب ہم کو سفارش لگائیں گے، درخواست دیں گے تو مان لیں گے. نہیں، یہ تو مذہبی پابندی ہے. اور اسلام میں 12 بیوی نے انہوں نے کہا بیوی نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، تم بھی ایسا ڈریس پہنو، میں بھی مسلمان لیڈی جیسا پہنوں گی اور ہم چلیں گے. تو ہو سکتا ہے وہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ بھی مسلمان ہی ہوں گے تو ہم کو چھوڑ دیں گے، اسی بہانے ہم پہنچ جائیں گے وہاں. شوہر نے کہا چلو کر کے دیکھتے ہیں. چنانچہ یہی ہوا کیا کہ شوہر نے ویسے کپڑے باندھے جیسے احرام کی شکل بنائی اور بیوی نے وہ سکارف لگایا اور جو ہے سارا کورڈ کر دیا سوائے چہرے کے. یعنی اس نے پوری طرح سے ان کی کاپی کی جو عورتیں کرتی ہیں یا مستورات کو جیسے کرنا ہوتا ہے. اب وہ جو گاڑی میں بیٹھے ہیں تو جہاں چیکنگ پوائنٹ ہے وہاں پولیس والے نے ان کو گاڑی میں دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی دور سے سمجھا یہ احرام والے ہوں گے. انہوں نے کہا جاؤ روح. عرب کے لوگ روح کہتے ہیں، روح مانے جاؤ. بس وہ خوش ہو گئے. اب پہنچے ہم خانے کعبہ، مگر ان کو پتا تھا نہیں وہاں کرنا کیا ہے. کہتے ہیں جب ہم اندر پہنچے ہم نے دیکھا ایک کالا بڑا والا کمرہ ہے، صرف ایک طرف اس کا دروازہ اور کچھ نہیں ہے، اور چاروں طرف سے لوگ راؤنڈ کر رہے ہیں، یعنی طواف چل رہا ہے. کہنے لگے یہ منظر دیکھ کر کے میرا دل دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. کہا مجھے نہیں معلوم میری آنکھوں کیوں نکل رہے ہیں آنسو. ٹھیک، پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے بھی آنسو چل رہے تھے. میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میں بھی سمجھ نہیں پا رہا میں کیوں رو رہی. پھر بیوی نے شوہر سے کہا چلو ہم بھی یہ راؤنڈ لگائیں گے. شوہر نے کہا اس کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے. تو کہتی ہے مجھے یہ کعبہ کہہ رہا ہے تم مسلمان بنے بغیر یہاں آئے کیوں؟ مجھے لگتا ہے کعبہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ کمرہ مجھ سے کہہ رہا ہے تم مسلمان یہاں آئے کیوں؟ اسے جلدی بتاؤ، معلوم کرو کسی سے کہ مسلمان کیسے بننا ہوتا ہے تاکہ ہم بھی یہ راؤنڈ لگائیں گے. پولیس والے کسی آدمی سے پوچھا، اس نے امام حرم کی بات پہنچایا. امام حرم نے پہلے تعجب کا اظہار کیا آپ لوگ بغیر اجازت کے آئے کیسے اندر؟ حرم میں تو آ ہی نہیں سکتے حقارت کفر میں. کہنے لگا جب جو ہوا سو ہوا، ہم آ گئے، اب ہم کو مسلمان بناؤ.
امام کعبہ نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، ایک آدمی گائیڈ دیا، اور گائیڈ نے آ کر کے ان کا جب طواف کرایا تو عورت کہتی ہے زندگی میں مجھے اتنا لطف کبھی کسی چیز میں نہیں آیا جتنا لطف مجھے آیا اس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کعبے نے مجھے مسلمان بنایا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اسی دو تین واقعات کو بنیاد بنا کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کتاب میں پڑھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک شخص جو ایک بڑے ڈاکٹر، ایک بڑے ہسپتال کے مالک، اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل میں مسلمان نہیں تھا۔ تو آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا مجھے رمضان نے مسلمان بنایا۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ رمضان نے کیسے مسلمان بنایا؟ اس ڈاکٹر نے ڈیٹیل بتائی۔ پہلے اس کا نام کیا تھا وہ مجھے معلوم نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے مگر مجھے ذہن میں نہیں رہا۔ اب اس کا نام ڈاکٹر فاروق پٹیل یا ایسا ہی کچھ، پٹیل ذات رہی ہوگی، یہ بھی نہیں معلوم آج وہ ڈاکٹر زندہ ہے، یہ وفات پا چکے ہیں۔ علاقے مجھے معلوم ہے کون سے علاقے کے تھے، یعنی مان لیجیے ساؤتھ انڈیا کے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ رمضان نے مجھے مسلمان بنایا۔ پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو پیشنٹ آتے تھے میں ان کے ڈائگنوزنگ کے بعد پھر ان کو جب دوائی لکھتا تھا تو پیشنٹ اچانک کچھ مہینے اچانک وقت آ گیا کہ مسلمان پیشنٹ ہم سے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارا رمضان شروع ہو گیا، آپ جب دوائی لکھیں گے تو ہم صبح شام دوائی کھائیں گے، دن میں نہیں کھا سکتے۔ میں نے اسے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مہینہ شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں رمضان، اس میں دن میں نہیں کھانا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا پانی؟ انہوں نے کہا نہیں پانی بھی نہیں پی سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا تو پانی 12 گھنٹے نہیں پیو گے مر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی آج تک کوئی نہیں مرا، پیاس لگے گی لیکن مرتا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں پانی کے بغیر کیسے جیئیں گے؟ کہنے لگا جی ہم تو ہمارے تو دین میں حکم ہے۔ کہنے لگا مجھے دلچسپی ہو گئی، ادھر سے وہ ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہوگا کہ ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے دلچسپی ہوئی۔ جب بھی مسلمان آتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہوگا، دن میں دوائی نہیں کھائیں گے۔ اسی بیچ میں کوئی عالم بھی آ گئے، اس عالم سے میں نے پوچھا کہ آپ ہمارے یہاں آئے ہیں علاج کرنے کے لیے، یہ بتاؤ یہ رمضان کیا ہے تمہارے یہاں؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکات دینے کا، حج کرنے کا، اسی طرح روزہ رکھنے کو، اور یہ روزہ 1 مہینے رکھنا ہوتا ہے، اور سسٹم اس کا یہ ہے کہ صبح کو فلاں ٹائم پر کھانا پینا بند کرنا ہے اور شام کو، انہوں نے کہا سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھا سکتے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ طلوع آفتاب سے 1.5 پونے 2 گھنٹے پہلے سحری ختم ہو جاتی ہے عام طور پر۔ کہنے لگے میں نے اچھی طرح سے پھر میں نے اس سے پوچھا یہ روزہ ہے کیوں؟ کہنے لگے جی روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا پھاکا لگنے سے گناہوں سے کیسے بچے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تم متقی بنو گے۔ میں اسے بار بار سوال کرتا رہا کہ پھاکا لگنے سے آدمی گناہ سے کیسے بچے گا؟ گناہ کا تعلق فاقے سے کیسے ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے دین میں تو یہی ہے۔ اب وہ جو میں نے کسی اور سے بھی پوچھا اس نے بھی یہی کہا کہ جی روزہ اس لیے رکھتے ہیں آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ تو میں نے کہا میں خود تجربہ کر کے دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے معلوم کیا بھائی کیسے روزہ رکھنا ہے۔ میں بھی رات کو اٹھا، صبح کو تھوڑا سا کھایا، اور اس کے بعد پھر پورے دن میں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کھایا پیا نہیں، شام کو میں نے کھایا۔ کہنے لگا اس دن میں نے صبح سے کہا آج میرا روزہ ہے، اور روزے کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ کہنے لگا اس دن میرے دن کی فیلنگ یہ تھی کہ ہاسپٹل میں اگر کوئی فیمیل پیشنٹ آتا تھا اور اتفاق سے اگر وہ جوان ہو تو میرے دل میں بعض دفعہ چیک اپ کے دوران برے خیالات بھی آتے تھے۔ اسی طرح سے مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آتا تھا کہ ہمارے ہاں جو پیشنٹ آیا اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، ہم تو اپنا بل بناتے تھے۔ لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن مجھے خیال آیا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، اس پیشنٹ کو بری نظر سے مت دیکھنا، آج تمہارا روزہ ہے، دیکھو یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو آج دوائی مفت دے دو، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سختی مت کرو۔ اور کوئی اگر غرض یہ کہ میرے دل میں خیالات بدل گئے، مجھے دل میں خیال آنے لگا کہ دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، اپنی آنکھ سے کا غلط استعمال نہیں۔ کہنے لگا یہ بھی کہ جناب میرے سامنے فوٹو لٹکے ہوئے تھے عورتوں کے، کہنے لگا میں نے سوچا آج میرا روزہ ہے یہ بھی نہیں دیکھوں گا، میں نے فوٹو ہٹایا۔ پھر میرے خیال آیا کہ یہ بائی دی وے ہوا ہے۔ 2-4 دن بعد میں نے پھر روزہ رکھا، اس دن پھر مجھے یہی فیلنگ آئی۔ 2-4 دن بعد پھر روزہ رکھا، مجھے اس دن پھر یہی فیلنگ آئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ روزے کے اندر روزے کا کوئی کنیکشن ہے گناہوں کے ساتھ، اور اگر مجھے اچھا انسان بننا ہے تو مجھے روزہ ہمیشہ رکھنا ہوگا، لیکن روزہ رکھوں گا میں غیر مسلم بن کر کے۔ اب اگر میں مسلمان بن کر روزہ رکھوں گا تو پھر اس روزے کے اندر اور زیادہ پاور ہوگا۔ عید سے 1 دن پہلے وہ معلوم کرتے رہے،
پھر کسی مولانا یا امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے طے کر دیا، اور اگلے دن عیدگاہ میں آ کر کے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے وہ اعلان کیا مجھے کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، مجھے آپ کے رمضان کی وجہ سے میں نے خود طے کر دیا کہ میں مسلمان بنوں گا۔ بس یہ بنیاد ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیں، رمضان بہت بڑی نعمت، رمضان بہت بڑا احسان، رمضان ایک اسپیشل آفر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تمہارے اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی، ایک فرض ادا کرو کہ 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا، اور نفلوں کے ثواب فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ بالکل اگر کوئی کسی طرف سے اعلان ہونے لگے کہ صاحب ایک مہینے کے لیے لوہے کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، جس کے بعد پرانا لوہا ہوگا وہ ہم فلاں ریٹ سے نہیں بلکہ بڑھا کر کے اتنے ریٹ سے لیں گے، تو ہو سکتا ہے لوگ اپنے گھروں کے قبضے بھی توڑ کر بیچیں گے، کیونکہ کچھ دنوں کے لیے ریٹ بڑھ گیا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے رمضان میں چونکہ اعمال کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے بڑے شوق کے ساتھ نمبر 1 روزے رکھیں، روزے رکھنے کے بعد روزوں کو خراب ہونے سے بچائیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے مردوں کے لیے زیادہ تر، کہ اپنے آنکھوں کا کنٹرول کریں، آنکھوں سے اپنے روزے کو برباد نہ کریں۔ دکان والے اور جاب کرنے والے غلط پیسہ کمانے سے اپنے آپ کو بچائیں تو روزہ ان کا بچے گا، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ انسان نے کھانا پینا بند کر دیا اور روزے کے اعتبار سے اس نے روزہ رکھ لیا، مگر جن چیزوں سے بچنا چاہیے تو ان چیزوں سے نہیں بچا، اس کی آنکھ کنٹرول میں نہیں رہی، اس کی زبان وہ سب کچھ بولتی رہی جو نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے کان وہ سب کچھ سنتے رہے جو نہیں سننا چاہیے تھا، اس نے دکان پر بیٹھ کر وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے آفس میں بیٹھ کر وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہیں ان کو روزوں کے بعد صرف بھوک اور پیاس اور فاقہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مان لیجئے چھاتی خراب ہو گئی، ہم نے ڈاکٹر نے بہت پاورفل اچھی دوائی دی لیکن ساتھ میں جو پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز ہم نے کیا نہیں، آئس کریم بھی کھاتے رہے، ٹھنڈا پانی پیتے رہے اور لیمو کا پانی پیتے رہے، دہی پیتے رہے، ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں بین کر دی تھی، اب ادھر سے ہم دوائی کھا رہے ہیں ادھر سے یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں، چھاتی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے ڈاکٹر سے کہا صاحب فائدہ تو ہوا ہی نہیں، کہنے لگا کیسے فائدہ ہوگا، ایک طرف سے تم بہت اچھی دوائی کھا رہے تھے لیکن دوسری طرف سے دوائی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تم نے بدپریزی کی، تو صحت کیسے ہو جائے گی؟ جناب والا معدے میں انفیکشن ہو گیا، انتڑیوں کا انفیکشن، اور ڈاکٹر نے بیان کر دیا یہ ساری چیزیں بالکل نہیں کھائیں گے، اس میں سپائسی کھانے، اس میں مرچیں، اس میں ہیوی کھانے بند کر دیے، اس نے کہا لائٹ کھانا کھاؤ، اور یہ دوائی ہم کھاتے رہے اور ادھر سے بدپرہیزی بھی کرتے رہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ صرف کھانا پینا بند کرنے کا نام نہیں ہے، اگر ہم نے کھانا پینا بند کر دیا تو روزے کا پہلا سٹپ، مگر اس کے بعد پھر جیسے پیٹ کا روزہ ہے بھوک کی وہ برداشت کرنا، جیسے پیٹ کا روزہ ہے پانی پیاس برداشت کرنا، ایسے آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، کمانے کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ جب ہر چیز کو ہم کنٹرول کریں گے لعلکم تتقون تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ رمضان مبارک میں انسان حلال چیز کو اوائڈ کرتا ہے اللہ کے کہنے پر، اب وہی اللہ رمضان مبارک کے بعد کہیں گے اس چیز کو اوائڈ کرو یہ حرام ہے، رمضان میں تم نے حلال چیز میرے کہنے سے چھوڑ دی، رمضان کے بعد اب میں اس کو حرام کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جب تم حلال چیز سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو حرام چیز سے بچنے میں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانو سمجھنا بھی آسان فرمائے اور ذہن بھی آمادہ فرمائے، اور جیسا رمضان گزرنا چاہیے اور اس رمضان کے جتنے فائدے ملنے چاہیے وہ سارے فائدے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔